جی میں یہ کہہ رہا تھا شیخ، ایک دوسرے شیخ آئے تھے جس دن، ان سے میں نے یہ نصاب کا سوال کیا تھا. تو آج مسجد میں جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بول رہے تھے کہ اگر جیسے آپ کے پاس 80 گرام سونا ہے تو چاندی کا نصاب لگے گا پھر اس پہ. ایسا نہیں ہے کہ 85 گرام نہیں ہے آپ کے پاس تو چاندی تو نہیں دینا پڑے گا، مطلب چاندی کا لے گا. تو یہ اس چیز پہ میں کنفیوز ہوں، تو مجھے دلیل مل جاتی اس پہ تو میں یقین ہو جاتا تھا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے جو کہ نصاب سے کم ہے، کیونکہ سونے کا نصاب 85 گرام ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا وہ اس 80 گرام سونے پر چاندی کا نصاب لگائے گا اور زکوٰۃ نکالے گا کہ نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے ان سے کہا ہے کہ اگر سونا نصاب سے کم ہے یعنی 80 گرام ہے تو اس پر چاندی کا نصاب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں گے. یہ بات بالکل سراسر غلط ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سونے کا نصاب کچھ اور ہے، چاندی کا نصاب کچھ اور ہے. دونوں کا نصاب الگ الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سونا 20 دینار سے یا 20 مثقال سے کم ہے تو اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے چاندی کے بارے میں کہ چاندی اگر 200 درہم سے کم ہے تو اس چاندی کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جب 200 درہم ہو جائے تب وہ نصاب کو پہنچے گا اور تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں چاندی کا نصاب الگ بتایا، سونے کا نصاب الگ بتایا. اور نصاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر اس مقدار میں آپ کے پاس سونا نہیں ہے یا اس مقدار میں آپ کے پاس چاندی نہیں ہے تو آپ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور سونے میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس میں چاندی کا نصاب کیوں لگائیں گے جب سونے کا نصاب الگ ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور چاندی کا نصاب الگ ہے؟ تو دونوں کا نصاب الگ الگ ہی شمار کیا جائے گا، اور دونوں جب مستقل طور سے نصاب کو نہیں پہنچیں گے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لہٰذا یہ کہنا کہ سونا اگر نصاب سے کم ہے تو چاندی کا نصاب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، سراسر یہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے. ایسے تو کوئی بھی منمانی، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے کسی کے پاس اونٹ ہے، 5 اونٹ سے کم اگر ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر 4 اونٹ ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 5 اونٹ جب ہوں گے تب اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اب اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس 4 اونٹ ہیں اور کچھ بکریاں ہیں، کچھ گائے ہیں، تو پھر جو ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ دونوں تینوں کو ایک ساتھ ملا کر کے نصاب کو پہنچا دیں گے. ایسا کسی نے نہیں کہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو اسی طرح سے سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، تو اس کا نصاب الگ دیکھا جائے گا، اس کا نصاب الگ دیکھا جائے گا، دونوں کو ایک ساتھ ملایا نہیں جائے گا. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل صریح مخالفت ہے، یہ کہ سونے کو چاندی کا نصاب دیکھ کر کے اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. جب سونا اکیلے نصاب کو پہنچ جائے گا تبھی اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. جی شیخ، اگر اسی 80 گرام سونے کو اگر بیچ کے اگر کیش آ جائے تب لگے گا چاندی کا؟ اگر سونے کو آپ نے بیچ دیا اور آپ کے پاس پیسہ ہو گیا تو اب آپ کے پاس سونا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو سونے کی نظر سے مت دیکھیے. اب آپ کے پاس کیش ہو گیا، اب یہ سوال دوسرا بن جاتا ہے. پہلا مسئلہ ختم ہو گیا، سونے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس کیش ہے، اگر وہ کیش نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کیش میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اس کیش کا نصاب کیسے دیکھیں گے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کیش کا نصاب سونے سے لگائیں گے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ چاندی سے لگائیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ کیش کا نصاب جاننے کے لیے ہم اس کیش کی قیمت چاندی سے لگائیں گے، کیونکہ یہ فقراء کے حق میں زیادہ بہتر ہے. ہماری شریعت کے اندر زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے فقراء اور مساکین کی مواسات، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. تو اگر ہم چاندی سے اس کی قیمت لگاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ جلدی واجب ہو جائے گی اور فقراء اور مساکین کی مدد زیادہ ہوگی، گویا کہ شریعت کا مقصد اس میں زیادہ پورا ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو کرنسی ہے یا نقد ہے
اس کا نصاب جاننے کے لیے اس کی تقییم یا اس کی قیمت ہم چاندی سے لگائیں گے. گویا کہ اگر آپ کے پاس اتنا نقد ہے جس سے 595 گرام آپ چاندی خرید سکتے ہیں تو پھر اس نقد کے اندر زکوٰۃ واجب ہے.